بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 114۔ ہر مسئلے میں حقوق العباد کا اہتمام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گشت کرتے جا رہے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ ایک گھر سے ایک عورت کے اشعار پڑھنے کی آواز آئی جن میں عشقیہ مضمون تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تجھ کو کیا ہوا کہ زور سے اشعار پڑھ رہی ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا شوہر آپ کے حکم پر جہاد میں گیا ہوا ہے، اس کی یاد میں یہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو صبر کے لیے کہا اور حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور مشورہ کیا۔ پوچھا کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے شرم سے سر جھکا لیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالی حق بولنے سے نہیں شرماتا، بولو کہ عورت بغیر شوہر کے کتنے دن رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ 4 یا 6 مہینے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام علاقوں میں فرمان بھیج دیا کہ فوجیوں کو 4 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ نوافل میں شوہر کی اجازت ضروری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر صفوان بن معطل ہیں۔ میں نماز پڑھتی ہوں تو مارتے ہیں اور روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتے ہیں، اور خود فجر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک کہ سورج نہیں نکل جاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس وقت وہیں مجلس میں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان باتوں کے بارے میں پوچھا جو اس عورت نے کہی تھی۔ حضرت صفوان نے وضاحت کی کہ یا رسول اللہ، اس نے جو یہ کہا کہ نماز پڑھنے پر مارتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ 2 صورتیں نماز میں پڑھتی ہے اور میں نے اس سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 صورت ہو تو کافی ہے۔ صفوان نے کہا کہ اس نے جو یہ کہا کہ میں اس کا روزہ توڑوا دیتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ مسلسل روزے رکھتی چلی جاتی ہے اور میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھیں۔ پھر صفوان نے عرض کیا کہ اور یہ بات کہ میں نماز فجر سورج نکلنے تک نہیں پڑھتا، تو اس کی وجہ یہ کہ ہم بیوی بچے والے ہیں اور آدمی ضرورت کے لیے کام کرتے ہیں، لہذا سورج نکلنے سے پہلے اٹھ نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیدار ہوں نماز پڑھ لو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نفل روزہ شوہر کی مرضی اور اجازت کے بغیر رکھنا اچھا نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نوافل پر نوافل یا لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا جس سے شوہر کی خدمت میں خلل اور کوتاہی ہو اچھا نہیں۔ غرض یہ کہ شوہر کی رضا اور خوشی کا ہر جگہ اور ہر وقت لحاظ اور خیال رکھنا عورت پر لازم ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا عفو درگزر۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں بادشاہ ہارون الرشید کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ خارجی فرقے کے ایک آدمی نے چند درباری جوانوں کے خلاف کئی مرتبہ فوج بھیجی، بالآخر پکڑا گیا اور دربار میں پیش ہوا۔ ہارون نے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں جو آپ اپنے لیے خدا کے دربار میں چاہتے ہیں۔ اس پر امیر المؤمنین ہارون الرشید نے اس کو معاف کر دیا۔ جب وہ باہر نکلا تو درباریوں نے کہا کہ حضور، ایک شخص آپ کے لوگوں سے جنگ کرتا ہے اور آپ صرف ایک جملے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، مخالفین کے حوصلے اس سے بڑھیں گے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ پھر اس کو بلاؤ۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا، امیر المؤمنین، آپ ان لوگوں کی بات میں نہ مانیے، اگر اللہ بھی لوگوں کی بات مانتا تو آپ کو بھی خلیفہ نہ بناتا۔ اس پر ہارون نے اس کو معاف کر دیا۔ غرض یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے، اسی طرح میں بھی دوسروں کو معاف کروں، پھر آدمی دوسرے کے عیوب کے پیچھے کیسے اور کیوں کر پڑے گا۔